رمضان المبارک کی نسبت سے اللہ نے اسلام کو، مسلمان کو، امت محمدیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے 5 انعام ایسے عطا کیے ہیں جو کسی اور امت کو نہیں عطا کیے گئے۔ وہ 5 انعام صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت میں ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا انعام امت محمدیہ کا جو کسی امت کو نہیں ملا ہے، روزے پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے لیکن ان کو یہ انعام نہیں ملا، یہ انعام امت محمدیہ کو ملا ہے۔ وہ انعام یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ یہ انعام امت محمدیہ کو رمضان اور حضور کی وجہ سے ملا ہے۔ علماء نے پھر عجیب بات پیش کی ہے کہ دیکھو یہ جو بظاہر تو ہمیں یہ بو لگتی ہے، بعض اوقات دوسرے کو بھی محسوس ہوتی ہے، بعض اوقات اپنے آپ کو تو بہرحال عصر کے بعد سے اس وقت میں محسوس ہوتی ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی سمیل محسوس ہوتی ہے منہ سے، لگتی تو بو ہے لیکن اللہ اس کو کیوں خوشبو فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ذوق میں جواب دیا ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا، جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو اس کی کم تر باتوں کو بھی اچھا کر کے پیش کرنا یہ شیوائے انسانیت ہے، تو اللہ کو روزہ دار محبوب ہو جاتا ہے، اس کی بو کو بھی اللہ خوشبو کا لقب دینا چاہیے۔ ایسے نہیں اللہ نے فرما دیا کہ کیا ہے کہ روزے دار کی بو جو ہے وہ میرے نزدیک خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ خیر، دوسری ایک چیز کیا اللہ نے انعام کیا کہ اللہ روزے دار کی بو کو خوشبو عطا فرما دیتے ہیں، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر اس روزے دار کو اس روزے کی وجہ سے ایسی خوشبو عطا کی جائے گی جو مشک و عنبر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اللہ نے اس لیے اس خوشبو کو مشک و عنبر کے برابر اور اس سے بھی زیادہ محبوب کہا ہے۔ اور دوسری چیز، پہلا انعام تو یہ تھا، دوسرا انعام کیا ہے؟ فرمایا دوسرا انعام یہ ہے کہ اس روزے دار کے لیے جو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کی کرتی ہیں، سمندر کے تہوں میں بیٹھی ہوئی مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ علماء نے لکھا یہ تو آخری حد ہے، ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، اللہ دعا فرماتے ہیں، اللہ کے فرشتے دعا فرماتے ہیں، پھر دنیا کے فرشتے دعا فرماتے ہیں، شجر و حجر دعا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جانور چونٹیاں اپنی بلوں میں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی سمندر کی تہوں میں روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اتنا عظیم مہینہ آیا اور ہم ایسے ہی سستی کے اندر اپنے وقت کو گزار رہے ہیں، سستی کے اندر ایسے تھوڑے سے بہانے، تھوڑی سی طبیعت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا۔ روزہ یقین جانو کوئی عام چیز نہیں ہے، پوری زندگی میں یہ دوبارہ ملنے والا نہیں ہے، اسی لیے اس کے روزے کی اہمیت وہی جانتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان کی ایک روشنی باقی ہے، وہ اس کو جانتا ہے، وگرنہ کیا ہے کہ روزہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ خیر، میں دوسری چیز عرض کی تھی کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور فرمایا نمبر 3 جو انعام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روزے کی وجہ سے ملا، کسی اور کو نہیں ملا، فرماتے ہیں پورا رمضان المبارک اللہ روزانہ جنت کو مزین فرماتے ہیں، اللہ جنت کو سجاتے ہیں اور سجا کر کہتے ہیں جنت سن، یہ میرا بندہ جس نے روزہ رکھا ہے، تیرے حسن و جمال کو اس نے نہیں دیکھا ہے، تیری اس رونقوں کو اس نے نہیں دیکھا، تیری رعنائیوں کو اس نے نہیں دیکھا، تیرے چشموں کو اس نے نہیں دیکھا، تیری حوروں کو اس نے نہیں دیکھا، تیرے مشک و عنبر کو اس نے نہیں دیکھا، تیری آسائش کو اس نے نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ایمان بالغیب میرے پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی بات پہ اس کا ایسا ایمان ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ بھوکا بھی رہتا ہے، وہ پیاسا بھی رہتا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی جنت مل جائے۔ اے جنت سن لے، یہ ان قریب دنیا کی مشقات اور دنیا کی مشکلات برداشت کرنے کے بعد یہ آئے گا، میرا تجھ سے وعدہ ہے میں اس کو تیرے اندر ضرور داخل کروں گا۔
یہ تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیا ہے جو کسی کو نہیں ملا اور امت کو، وہ یہی ہے کہ اللہ روز جنت کو سجاتا ہے اور سجا کر اس کو کہتا ہے کہ میں اس بندے کو تیرے اندر داخل کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ڈیلی ہر روز اللہ رب العزت 60,000 بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ آیا ہے، اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جتنے لوگوں کی پورے رمضان کے اندر مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ نے تو بہاریں لگائی ہوئی ہیں، تھوک کے حساب سے اللہ مغفرت فرما رہا ہے۔ اب کمزوری ہماری ہے کہ ہم اپنے بستر کو چھوڑ کے، اپنے آرام کو چھوڑ کے ایک مہینہ اللہ سے لو لگا لے۔ یقین جانو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی ایسی مٹھاس پیدا کرے گا، ایسی چاشنی پیدا کرے گا، یقین جانو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جب اللہ کے نام کی، اللہ کی محبت کی چاشنی دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، پھر انسان کے حالات، انسان کی دنیا، انسان کے عالم سارا کچھ بدل کے ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ انسان کا ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا انعام یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو قید فرما دیتا ہے، ان کو بہکاتے پھسلاتے نہیں ہیں بلکہ شیاطین قید ہوتے ہیں۔ اور نمبر 5 انعام یہ ہے کہ دن رات دعائیں قبول ہوتی ہیں، دن رات اللہ تبارک و تعالی انسان کی اس مہینے کے اندر دعا قبول فرماتا ہے۔ ہمیں دعا کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اللہ سے رو رو کے دعا کرنی چاہیے۔ امت محمدیہ کا حال دیکھ رہے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، ہر بندہ پریشان ہے۔ یقین جانو افراتفری کا عالم ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ وہ ایک ایسا دن آئے گا جس دن بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، بہن بہن کی نہیں ہوگی، ماں بیٹے کے اندر جدائی ہو جائے گی، ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی یہ میرا بیٹا ہے۔ لیکن یاد رکھو آج ابھی ہم وہ حالات دیکھ رہے ہیں جو اس دن آنے ہیں کہ آج کیا افراتفری کا عالم ہے۔ اپنے مقصد کے لیے، اپنی تمنا کے لیے، اپنی حاجت کے لیے بھائی بھائی کا دشمن ہے، جان کا دشمن ہے، ماں بیٹے کی، بیٹا ماں کا دشمن ہے، اولاد باپ کے ساتھ نہیں بن رہی ہے۔ یہ سارے معاملات ابھی پیدا ہو رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ نہ ہم اللہ کو اپنا بنایا ہے، نہ ہی ہم نے اللہ کے سامنے عاجزی کی ہے، نہ ہی گڑ گڑا کے دعائیں کی ہیں۔ یقین جانو اللہ سے دعاؤں کی لو لگا لو، اس مہینے کے اندر اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یقین جانو یہ پاکستان کے حالات اللہ تبدیل کرنے والا ہے، کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ سے ہم صدائیں لگائیں گے اللہ پاکستان کے حالات کو بھی تبدیل کرے گا، تیرے اور میرے حالات کو بھی تبدیل کرے گا۔ لیکن جو قوم اپنے حالات خود نہیں بدلنا چاہتی، اللہ بھی کہتا ہے میں اس کے حالات کو نہیں بدلتا، یہ جب میرے پاس آتی نہیں ہے میں اس کے پاس کیسے تیرا ہو جائے گا، تو اللہ کا بن کے تو دیکھ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت سے دعا کرنا چھوڑ دی ہے۔ یقین جو نو حدیث پاک کے اندر آتا ہے الدعاء مخ العباد، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت بھی کرو، عبادت کے بعد دعا بھی کرو۔